الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام دیکھو رمضان اور میں ہوں آپ کا میزبان قاری مشتاق احمد شاقی اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو اسلامک ٹی وی۔ ناظرین، حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج انشاءاللہ ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے جناب کلمہ شریف کی فضیلت۔ رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص کلمے کا ورد کرتا ہے اس کی تمام دینی دنیاوی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ جو شخص کلمے کا ورد رکھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ جو شخص کلمے کا ورد رکھتا ہے اس کی قبر روشن اور منور ہوگی۔ جو شخص کلمے کا ورد رکھے گا قیامت میں جب وہ پل صراط سے گزرے گا تو بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ جو شخص کلمہ شریف کا ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اس پر نزول ہوتا ہے۔ جو شخص کلمے کا ورد کرتا ہے محشر کے دن اس کو اللہ تعالیٰ محشر کی گرمی سے محفوظ فرمائے گا۔ اس لیے ناظرین، کوشش کیا کرو، کلمہ شریف ضرور پڑھا کرو، اس کی بڑی برکتیں ہیں، اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک شخص تھا، اس نے 480 سال گناہ کیے، 480 سال گناہ کیا اس نے، اور پھر اس کا ذہن بن گیا جب میرا مالک رحمت کرتا ہے، مہربانی فرماتا ہے، بخشش فرماتا ہے، تو پھر دیکھو میرا مالک کرم نوازی کیسے کرتا ہے۔ اس کا ذہن بنا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ نہ پڑھ لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، آ کر کہتا، جناب میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں آپ کے دین میں آنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ اس نے کلمہ شریف پڑھا، فوراً جناب جبریل امین تشریف لائے، آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام دیا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے 480 سال کے گناہ معاف کر دیے ہیں کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت بھی عطا فرما دی ہے۔ یعنی جو شخص کلمے کا ورد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کسی طرح کی بھی پریشانی نہیں آنے دیتا۔ تو ناظرین، کلمے کا ورد رکھا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ گئے بگئے جیسے آپ کو موقع ملے کلمہ پڑھا کریں۔ نماز کے بعد ایک آدھی تسبیح پڑھ لیا کریں، سوتے ہیں تو کلمہ شریف پڑھتے پڑھتے سو جایا کریں، جب اٹھتے ہیں تو تب بھی کلمہ شریف پڑھا کریں، گئے بگئے اس کا ورد ضرور رکھا کریں۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں، حضور سے پیار کرنے والوں، ایک شخص نا میدان عرفات میں 7 کنکر اٹھاتا ہے، اٹھا کر کلمہ شریف پڑھتا ہے اور پھر ان کو پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے، میں نے آپ کو گواہ بنایا کہ میں حضور کا غلام ہوں، حضور کا نوکر ہوں، حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، آپ سے پیار کرتا ہوں اور آپ کا امتی ہوں۔ اس نے کنکر پھینک دیے۔ اب رات کو سو گیا، خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ قیامت کا دن ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، جنتی جنت میں جا رہے ہیں، جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں۔ اس شخص کے جب نامہ اعمال کو دیکھا گیا، تولا گیا، گناہ زیادہ نیکیاں کم تھیں، حکم ہوا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ جہنم کے دروازے پہ لے گئے تو وہ جو کنکر تھے انہوں نے آگے دروازے کو بند کیا ہوا تھا۔ بڑی انہوں نے کوشش کی، جن کی ڈیوٹی دروازے پہ تھی دروازہ کھولنے کی، مگر دروازہ نہ کھلا۔ اب فرشتے اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں
عرش کے نیچے لے کر جاتے ہیں۔ یہ جو کنکر تھے یہ بھی ساتھ گئے، جن پر اس نے کلمہ شریف پڑھا تھا، گواہ بنایا تھا، یہ بھی ساتھ گئے۔ انہوں نے فرشتوں نے جا کر بتایا کہ مالک یہ جو کنکر ہیں انہوں نے آگے جا کر دروازہ بند کر دیا، ہم نے کھولنے کی کوشش کی مگر نہیں کھلا۔ وہ کنکر کہتے ہیں کہ اس نے حضور کا کلمہ پڑھا تھا، لہذا یہ شخص نیک ہے، حضور کا امتی ہے، حضور کا غلام ہے، اس لیے ہم آگے ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس کو نا جنت میں لے جاؤ۔ اب جب جنت کے دروازے پہ فرشتے لے کر اس کو پہنچے، وہ کنکر پھر آگے پہنچے ہوئے تھے، اور انہوں نے اس شخص کو کہا ہم وہی ہیں جن کو تو نے گواہ بنایا تھا، ہم نے آپ کی گواہی دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ تو ناظرین، معلوم یہ ہوا کہ کلمے کی بڑی فضیلت ہے، اس کی بہت زیادہ برکتیں ہیں، لہذا میں کلمہ پڑھنا چاہیے، اس کا ورد رکھنا چاہیے۔ آئے میں ایک اور حدیث شریف پیش کرتا ہوں۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے کلمہ شریف پڑھا، یعنی جو شخص اسلام میں داخل ہوا، جو ہی وہ کلمہ پڑھتا ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قلم کو فرمایا تھا نا کہ اے قلم لکھ، مولا کیا لکھوں؟ فرمایا جو کچھ قیامت تک ہونے والا سب لکھ۔ اس نے لکھا۔ اب عرض کرتی مالک اور کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا لکھ۔ مالک کیا؟ فرمایا لا الہ الا اللہ۔ اس نے 70,000 سال میں یہ کلمہ شریف لکھا، لا الہ الا اللہ، 70,000 سال میں۔ جب اس نے مکمل کر لیا، قلم عرض کرتی مالک اب کیا حکم ہے، کیا لکھوں؟ اللہ فرماتا لکھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے جب حضور کا نام سنا جھوم گئی، قلم نے لکھنا شروع کر دیا، گویا کہ قلم ٹوٹ گئی۔ 7,000 سال پھر وہ کانپتی رہی، پھر 7,000 سال وہ سجدے میں پڑی رہی۔ سجدے سے فارغ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے قلم الہ العالمین، تیرے سوا کوئی اور بھی ہستی ہے جو اتنی بڑی شان کی مالک ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں قلم، وہ میرا پیارا حبیب ہے جس کو میں نے پوری کائنات کا آقا بنایا ہے، وہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، گویا کہ وہ نہ ہوتا تو میں اپنے آپ کو بھی ظاہر نہ کرتا، یہ سب کچھ میں نے اس کے لیے بنایا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا لکھ حضور کا نام، پھر اس نے لکھا 70,000 سال میں، یعنی 1,40,000 سال میں کلمہ طیبہ پورا ہوا۔ جب یہ کلمہ طیبہ پورا ہوا تو قلم نے عرض کیا الہ العالمین، اتنے عرصے میں میں نے اس کو مکمل کیا ہے، تو اس کو جو شخص پڑھے گا اس کو کتنا عرصہ لگے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے قلم، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، حضور کے توسل سے میں ان کو توفیق عطا کروں گا کہ وہ ایک پل میں اس کلمے کو پڑھ لیں گے، اور اللہ فرماتا ہے میں ان کو جنت بھی عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو زیادہ سے زیادہ کلمے کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام دیکھو رمضان کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اپنے میزبان قاری مشتاق احمد شاکی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔